اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تاتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا یظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النحل کی آیت مبارکہ نمبر 111 ہے اور یہاں سے 15واں رکوع شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یوم جس دن، تاتی آئے گا، کل نفس ہر شخص، تجادلو مجادلہ کرتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا، ان نفسہا اپنی طرف سے مدافعت کرتا ہوا، مجادلہ کرتا ہوا، جھگڑا کرتا ہوا آئے گا، وتوفیٰ اور پورا دیا جائے گا، کل نفس ہر شخص کو، ما عملت جو اس نے عمل کیا، وہم لا یظلمون اور وہاں پہ کسی پہ بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا۔ جس دن ہر جان یا ہر شخص یا ہر نفس اپنی طرف سے مدافعت کرتے ہوئے اللہ کی حضور آئے گا، اللہ فرماتے ہیں اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہوا تھا، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ محشر کے دن کی اور آخرت کی بات کی جا رہی ہے کہ جب عالم محشر برپا ہوگا تو اس دن ہر شخص اور ہر نفس کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، اور ہر ایک عذاب الہی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سارے جتن کر ڈالے گا۔ اگر وہ انکار جرم میں اپنی سلامتی محسوس کرے گا تو جرم سے انکار کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو قطعاً کوئی جرم کیا ہی نہیں، میری ساری زندگی تو اللہ تیری اطاعت اور فرمانبرداری میں گزری ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اپنا جس انداز سے بھی اپنا اس سے حفاظت ہو سکی، اپنی مدافعت ہو سکتی ہوئی کرے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اس کا ریکارڈ لے آؤ۔ اور جس طرح ایک فلم ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے چل پڑتی ہے، اور اب تو مختلف خفیہ کیمرے ہر وقت فوٹیج بنا رہے ہوتے ہیں، اور کسی مجرم کو تلاش کرنے کے لیے یا منوانے کے لیے جب اسے دکھائی جاتی ہے اور کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تو پھر انکار کی وہ جرت نہیں کرتا۔ سورہ یاسین کے اندر یہی بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، منہ پہ مور لگا دی جائے گی، زبان تو بولے گی نہیں، علی افواہہم، فہم جو ہے اسے بند کر دیا جائے گا، وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ کلام کرنے لگیں گے، وتشہد ارجلہم، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ گواہی دیں گے، ہاتھ اور پاؤں گواہی دینے لگ گئے، اور نامہ اعمال اس کے سامنے کھل گیا۔ وہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے، جب انکار کی ساری صورتیں ختم ہو جائیں گی تو فوراً اقبال جرم کر لے گا اور اپنا جرم تسلیم کرتے ہوئے اللہ سے معذرت خواہی کے ہیلے بہانے کرنے لگے گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی ہیلہ سازی، کوئی بہانہ سازی کام نہیں آئے گی، کوئی معذرت کام نہیں آئے گی۔ ہر شخص کو اس کے نیک اور بد اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ نیکوں کی نیکیاں فراموش نہیں کی جائیں گی اور نہ ہی بدکاروں کی وہ بدیاں، انہیں بھلایا جائے گا۔ نیکیاں اور بدیاں رنگ لے آئیں گی، انہیں ان کی جزا و سزا ہر صورت مل کے رہے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر کے جسم و روح میں جھگڑا شروع ہو جائے گا، جسم کہے گا کہ اللہ میں بے قصور ہوں، روح نے مجھے آ کر
تنگ کیا اور مجھ سے یہ گناہ کرائے، اور ایسے ہی روح کہے گی کہ میں تو دست و پا نہیں رکھتی تھی، لولی لنگڑی تھی، اس جسم نے یہ گناہ کیے اور مجھے بھی ساتھ گھسیٹا۔ تو اللہ رب العزت مثال بیان فرمائیں گے کہ اگر ایک اندھے کے کندھے پر لنگڑا سوار ہو کر چوری کرے تو وہ دونوں مجرم ٹھہرتے ہیں۔ جسم اندھا ہے اور روح لنگڑی ہے، لہذا تم دونوں نے مل کے یہ جرم کیا ہے، اب دونوں ہی دوزخ میں جاؤ۔ یہ بات اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کوئی کسی پہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کہ نیکوں کی نیکیاں کم کر دی جائیں یا بروں کی برائیاں جو ہیں وہ زیادہ کر دی جائیں، نہیں۔ آگے مثال بیان فرمائی ہے رب العالمین میں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، وَضَرَبَ، اور بیان کی ہے اللہ نے، مثلا ایک مثال، قریۃً ایسی بستی کی، کانت آمنةً جس میں بڑا ہی امن و امان تھا، مطمئنةً اور اس میں لوگ بڑے مطمئن اطمینان والی زندگی بسر کر رہے تھے، یاتیہا رزقہا رغدا، اور اس کا رزق ہر جگہ سے بڑی کشادگی کے ساتھ، بڑی فراخت کے ساتھ، بہت وسیع اور فراغت کے ساتھ وہاں پہ پہنچتا تھا، من کل مکان، ہر طرف سے، ہر سمت سے وہاں پہ رزق آ جاتا تھا، گویا کہ وہ مرکزی منڈی تھی اور ہر طرف سے چیزیں وہاں پہ آ جاتی تھیں۔ فکفرت، اس کے رہنے والوں نے انکار کیا، بِأَنْعُمِ اللہ، اللہ کے ان انعامات کا، اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، ناقدری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، تو پس اللہ نے چکھایا، زکا یذک کو چکھانا، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پس اللہ نے چکھایا انہیں، لباس جو کہتے ہیں بھوک، بھوک کا لباس پہنا دیا، یعنی وہاں پہ بھوک بھیج دی، والخوف، اور خوف اور ڈر بھیج دیا، بھوک بھی آ گئی اور ڈر بھی آ گیا، بما کانوا یصنعون، یہ آیا اس وجہ سے کہ جو وہ صنائی، یعنی جو وہ کام کیا کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پہ بھوک بھی آ گئی اور ان پہ خوف کی کیفیت بھی طاری ہو گئی۔ احادیث مبارکہ کے اندر اس آیت مبارکہ کی کہیں وضاحت نہیں آئی۔ مفسرین کرام اور قرآن حکیم کے علوم کے ماہرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ اس امن والی بستی سے مکہ مکرمہ کی بستی مراد ہے، جو مرکزی تجارت گاہ تھی، جس میں امن و سکون اور خوشحالی تھی، لوگ اطمینان کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، ہر طرف سے رزق با فراغت وہاں پہ پہنچ جاتا تھا، اور اللہ کے انعامات ہی انعامات تھے۔ کہ جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد وہاں پہ ہوئی اور آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو یہ سارے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، اس آواز حق کے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا۔ ہر وقت وہاں پہ خوف، ایک دوسرے کو مارنے کا خوف چھایا رہا، اور جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو ان پہ قحط کا زمانہ بھی آیا، سخت قحط پڑ گیا، اور آپس میں جنگ و جدل کی وجہ سے
ہر گھر میں صف ماتم بچھی رہتی تھی، کئی جانیں کام آئیں، بدر میں، احد میں، خندق میں مختلف چھاپہ مار ٹیمیں کوشش کرتی رہتی تھیں۔ تو یہ سارے انعامات ربانی جو تھے اللہ رب العزت نے ایک بار ان سے چھین لیے۔ یہ قحط سالی کا شکار ہوئے، اور وہی شہر جہاں پہ اشیاء کی اور نعمتوں کی ریل پیل تھی وہ سارا اجڑ گیا، گرم بازاری سرد بازاری میں تبدیل ہو گئی، قحط اور خشک سالی وہاں پہ آ گئی، اس نے ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ یہ ہوا کس وجہ سے؟ بما کانوا یصنعون، جو بدعمالیاں وہ کیا کرتے تھے اور جس انداز سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلایا تھا، یہ سارا اس وجہ سے ہوا اور اس کی سزا ملی۔ اس اگلی آیت مبارکہ میں یہ بات مزید واضح ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور بے شک جاءہم ان کے پاس آیا، رسول ایک رسول، منہم ان میں سے، فَكَذَّبُوهُ پس انہوں نے اس کی تکذیب کی، اسے جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ تو پکڑ لیا ان کو، العذاب عذاب نے، وہم ظالمون اور وہ بڑے ظالم تھے، ظلم ڈھانے والے تھے۔ البتہ جب انہی میں سے ایک رسول ان کے پاس آیا، بس انہوں نے اسے جھٹلایا، اس کی تکذیب کی، اس کی دعوت کو نہ مانا، تو دعوت کا انکار کرنے کی وجہ سے اور پیغمبر کو جھٹلانے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا ان پہ برسا اور عذاب نے انہیں پکڑ لیا۔ یہ عذاب کیوں ان پہ آیا؟ کیونکہ وہ اپنی جانوں پہ ظلم ڈھانے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس کے بیٹے ہیں یہ، اور حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، عباس بن عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبداللہ آقا انعامدار کے چچا زاد بھائی ہیں، کزن ہیں۔ قرآن حکیم کے بہت ماہر تھے اور تفسیر، قرآن کریم کی تفسیر پہ بہت عبور تھا۔ تفسیر مکباس یا تفسیر مکیاس ان عبداللہ ابن عباس، یہ تفسیر آج بھی عربی زبان کے اندر بھی محفوظ ہے اور اس کا ترجمہ بھی اردو میں ملتا ہے، اردو زبان میں کیا گیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ یہاں مکہ مکرمہ کا نام لیے بغیر دراصل مثال مکہ کی پیش کی گئی ہے، اور یہ مکہ کا شہر ہی اس بستی سے مراد صحیح معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت میں خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ قحط ہے، وہ خشک سالی ہے جو آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک مکہ پہ مسلط رہی۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، فَكُلُوا پس کھاؤ تم، مما میں سے، رزقکم اللہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، حلالً حلال، اور طیباً پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، واشکروا نعمت اللہ، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ہو ایاہ تعبدون اسی کی عبادت کرتے ہو اور اسی کی عبادت کرتے ہو۔ یعنی پس یہ اللہ نے جو تمہیں رزق دے دیا ہے، اب اے ایمان والو، اس رزق میں سے کھاؤ، لیکن حلال چیزیں کھاؤ، جو حرام ہے حرام نہ کھانا،
اور بعض چیزیں حلال ہوتی ہیں لیکن طیب نہیں ہوتی، پاکیزہ نہیں ہوتی۔ مثلا ایک آدمی کے پاس آم ہیں یا سیب ہیں، وہ خرید کے لا رہا ہے، اب یہ رزق تو حلال ہے لیکن راستے میں کسی نے چھین کے وہ کھانے شروع کر دیے، حلال تو تھے لیکن اب پاکیزہ نہیں رہے۔ ایسے ہی حلال جانور کا گوشت ہے، آپ گوشت لا رہے تھے، شاپر پھٹا، گوشت گرا نالی میں چلا گیا، وہاں سے اب اٹھایا تو وہ حلال تو ہے لیکن اب پاکیزہ نہیں ہے۔ بعض ناپاکی ظاہری ہوتی ہے اور بعض پوشیدہ ہوتی ہے۔ پہلی مثال کے اندر وہ ناپاکی پوشیدہ ہے، چوری، حرام کی کمائی سے کوئی حلال چیز خریدنا، رشوت کے پیسوں سے کوئی حلال چیز خرید لینا، ڈاکے کے پیسوں سے کوئی حلال چیز خرید لینا۔ چیز حلال تو ہے لیکن پاکیزہ نہیں ہے۔ پاکیزگی ہونا بھی اس میں شرط ہے، ظاہراً بھی پاکیزہ ہو اور اس کے اندر ناپاکی کی کوئی خفیہ علامت بھی نہ ہو۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ یہ رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، رزق حلال سے پاکیزہ چیزیں خریدنا بھی عبادت ہے۔ اگر تم کوئی کاروبار کر رہے ہو، کاروبار سودی پیسے لے کے تم نے کیا ہے تو اس کی ناپاکی پوشیدہ ہے اور وہ حرام ہے، تمہاری وہ کمائی حرام ہے، حلال نہیں ہے، اور اس سے اب حلال چیزیں خریدتے رہو، قربانیاں کرتے رہو، قربانی کے گوشت پکاتے رہو یا تکبیریں پڑھ کے بکرے ذبح کرتے رہو، اگر حرام کے پیسوں سے وہ خریدا گیا ہے تو وہ کسی صورت بھی اب حلال نہیں ہے، نہ پاکیزہ ہے نہ حلال ہے۔ یہ چیز ذہن میں رہے، کمائی بھی حلال کی ہو، چیز بھی حلال ہو اور پھر پاکیزہ بھی ہو، وہ کھاؤ۔ اور یہ اللہ کی نعمتیں، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر اللہ نے پاکیزہ رزق دیا ہے، ان چیزوں سے، ان عیبوں سے پاک ہے، پاکیزہ رزق میں سے کھاؤ۔ اور پھر یہ حلال کمانا، ان ساری پابندیوں کو ماننا، سود سے دور رہنا، چوری ڈاکے سے دور رہنا، ملاوٹ سے دور رہنا، رشوت سے دور رہنا، کم تولنے سے دور رہنا، اپنی ڈیوٹی میں ڈنڈی مارنے سے دور رہنا، کسی جگہ کسی سے ناحق پیسے لے کے ان کے استعمال کرنے سے دور رہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ عملی عبادتیں ہیں ساری، صرف نماز روزہ یہ عبادت نہیں ہوتی، یہ ذکر اذکار یہ عبادت نہیں ہوتے، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں۔ کہا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو اور تم یہ سارے کام حلال طریقے سے کر رہے ہو تو پھر اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ نماز ہے، کہ نماز کی پابندی کرو۔ تمام مشرکانہ خرافات جتنی ہیں ان خرافات سے بھی دور رہو، یہ بت اور پانسے اور مختلف چیزوں کی پوجا، ان سب سے دور رہو، نہ کسی حلال اور پاکیزہ چیز کو اپنے مشرکانہ اوہام کے تحت حرام نہ ٹھہراؤ، یہ کفران نعمت ہے۔ یہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تمام مشرکانہ خرافات میں مبتلا ہونے کے باوجود قریش مکہ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ خدا کی پرستش کرتے ہیں، یہ بتوں نے خدا کے قریب کرتے ہیں، بتوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی بھی غیر اللہ کے نام کی چیز دے کے یہ سمجھنا کہ یہ غیر اللہ اس چیز کی وجہ سے ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا
اور ہم اللہ کے چہیتے بن جائیں گے، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اور اس کے بغیر، اس کی سفارش کے بغیر وہ اللہ تو یہ سنتا نہیں۔ یہ شرک ہے، یہ اس حلال چیز کو حرام ٹھہرانے والی بات ہے۔ کہتے تھے کہ یہ بت خدا کے مقرب اور چہیتے ہیں، بت پتھر کا ہو، بت قبر کا ہو، بت کسی جھنڈے اور گھوڑے کا ہو، بت کسی بھی چیز کا ہو، کسی انداز سے ہو، کسی نذرانے کا ہو، کسی دیگ کا ہو غیر اللہ کے نام پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور نام پہ ہو، تو اس چیز کو، حلال چیز کو تم نے حرام کر دیا۔ وہ ان بتوں کو خدا کا مقرب سمجھتے تھے اور چہیتے سمجھتے تھے کہ اگر یہ راضی رہیں تو خدا سے سفارش کر کے اپنے پرستاروں کو جو چاہیں دلوا سکتے ہیں۔ اسی زون کے تحت وہ ان پہ نذرانے چڑھاتے تھے اور چڑھاوے چڑھاتے اور چڑھاوے پیش کرتے تھے، اور ان کے نام پر جانور چھوڑتے، جن کو تقدس کا یہ درجہ حاصل ہو جاتا کہ نہ ان کا دودھ پیتے، نہ ان کا گوشت کھاتے، نہ ان پر سواری کرتے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے۔ قرآن نے ان کے اسی مغالطے کو یہاں رفع کیا ہے کہ اگر خدا ہی کی پرستش کا دعویٰ ہے تو اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرو، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو نہ دوسروں کی طرف منسوب کرو، نہ ان کے لیے ان کی قربانی پیش کرو، نہ ان کے نام پر ان کو حلال و حرام ٹھہراؤ۔ اگر یہ کرو گے تو تم شرک کرو گے اور کفران نعمت کرو گے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے اور کفر کرو گے ان نعمتوں کا۔ یہ اس کی تم عبادت نہیں کر رہے، بلکہ عبادت کرنے کی بجائے اللہ کے مد مقابل تم دوسروں کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ اب وہ بت تو نہیں، لیکن میں نے پہلے مثال بیان کر دی ہے کہ موجودہ دور میں جس انداز سے شرک شیطان کروا رہا ہے اور دوسروں کی عبادت کروا رہا ہے، یہ ساری ناجائز ہیں، اور یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں، اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حلال طیب رزق دے، ہمارے ذرائع وہ بھی پاک ہوں، ہم ان پاک ذرائع کے ذریعے سے روزی حاصل کریں اور پاکیزہ چیزیں خرید کے استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔